بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سیرین ایئر کی سعودی عرب کے لیے عید کی خصوصی پروازیں جاری رہے گی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فضائی آپریشن محدود کرنے کے باوجود سیرین ایئر کی سعودی عرب سے عید کی خصوصی پروازیں معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ سیرین ایئر کی انتظامیہ نے اردو نیوز کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کو 20% تک محدود کر دیا گیا ہے، تاہم سیرین ایئر 20% کوٹے کو ہی استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے عید پر خصوصی پروازیں اعلان کردہ شیڈول کے مطابق چلائے گی۔ خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عید الفطر کے موقع پر بین الاقوامی اور مقامی پروازوں کو 80% تک کم کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں آنے والے ہفتہ وار 590 پروازوں میں سے صرف 123 پروازیں ہی مختلف ہوائی اڈوں سے مسافروں کو لے کر پاکستان اترے گی۔ سیرین ایئر کی انتظامیہ کے مطابق جدہ اور ریاض سے اسلام آباد اور لاہور کے لیے مجموعی طور پر 6 پروازیں چلائی جائے گی، جن میں جدہ سے اسلام آباد کے لیے 1 جبکہ جدہ سے لاہور کے 2 پروازیں شیڈول کی گئی ہے۔ ریاض سے اسلام آباد کے لیے 3 پروازوں عید سے قبل چلائی جائے گی۔ سیرین ایئر کے عید کے لیے خصوصی فضائی آپریشن کی پہلی پرواز ریاض سے اسلام آباد کے لیے 7 مئی کو روانہ ہوگی، جبکہ 9 اور 11 مئی کو ایک پرواز ریاض سے اسلام آباد کے لیے شیڈول کی گئی ہے۔ 10 مئی کو ایک پرواز جدہ سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہوگی، جبکہ 8 اور 11 مئی کو جدہ سے ایک پرواز لاہور کے لیے شیڈول کی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ شکایت سعودی عرب اور امارات میں سفارت خانوں سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک میں پاکستانی سفارت خانے جس طرح سے چل رہے ہیں اب ایسے مزید نہیں چل سکتے۔ بدھ کو اسلام آباد میں پاکستانی سفارت سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستانی سفارت خانوں کے عملے کا رویہ ہم وطنوں کے ساتھ بہتر نہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانوں کی صورتحال کو سب سے زیادہ خراب قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ترسیلات بھی ان 2 ممالک سے آتی ہے۔ وزیر اعظم نے چند روز قبل سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کی تبدیلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں سے شکایت موصول ہو رہی تھی۔ بقول ان کی سٹیزن پورٹل پر بھی اوورسیز پاکستانیوں نے شکایت درج کروائی۔ وزیر اعظم کے مطابق جب جاننے والے پاکستانیوں سے فیڈ بیک منگوائے تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عمران خان نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے بارے میں آنے والی شکایت کی تحقیقات ہو رہی ہے اور 1 ہفتے تک نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر یاد دلائی کہ سمندر پار پاکستانی اس ملک کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کے ادراک کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں۔ عمران خان کے مطابق بڑی مشکلوں سے بیرون ملک جانے والوں کے لیے سب سے اہم مقام اپنے ملک کو سفارت خانہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے سفارت خانوں کی جانب سے پاکستانیوں کو فراہم کی جانے والی بنیادی سروسز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کبھی کوئی تصدیق کرانا ہوتی ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے یا کوئی اور دستاویزی امور ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھے لکھے افراد کے ساتھ سفارت خانوں کا رویہ پھر بھی قدر بہتر ہوتا ہے، تاہم لیبر طبقے کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تمام سفارت خانوں کو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رویہ بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سعودی عرب میں 5 شہروں میں مزید 17 مساجد سینیٹائزنگ کے لیے بند۔ وزارت اسلامی امور نے مملکت کے 5 شہروں کی 17 مساجد میں کرونا کیس کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ عارضی طور پر بند کی جانے والی مساجد کی سینیٹائزنگ کی جا رہی ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت اسلامی امور و دعوت کے حوالے سے کہا ہے کہ وزارت کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف شہروں کی مساجد میں آنے والے بعض افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر وزارت نے ریاض شہر میں 5 مکہ اور 5 مشرقی ریجن 3 عسیر 3 الباحہ ریجن میں سے ایک مسجد کو سینیٹائزنگ کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا۔
وزارت اسلامی امور کی جانب سے ان مساجد کو پوری طور پر نمازوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے جہاں کسی بھی کرونا کیس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مساجد کو نمازوں کے لیے بند کیے جانے کے بعد وہاں مکمل طور پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ مسجد کو مکمل طور پر سینیٹائزنگ کرنے کے بعد اسے دوبارہ کھولا جاتا ہے۔ طیب بلدیہ نے شہر کے مشہور معروف روایتی مارکیٹ کو سیل کر دیا۔ مارکیٹ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی ریکارڈ کیے جانے پر بلدیہ کی ٹیم نے کارروائی کی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق طیب شہر کی بلدیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارکیٹ میں ہونے والے ازحام کی وجہ سے کورونا ضوابط پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، جس پر خدشہ تھا کہ کورونا وائرس تیزی سے لوگوں میں نہ پھیل جائے۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مارکیٹ کا سروے کرنے کے بعد رپورٹ متعلقہ ادارے کے ذمہ دار کو پیش کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے تحت مارکیٹ کو سیل کرنے سفارش بھی کی۔ تفتیشی ٹیم کی رپورٹ پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے روایتی مارکیٹ کو پوری طور پر بند کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعرات 6 مئی کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں تیز ہوائیں چلے گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آباد 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ میں مختلف مقامات پر تیز گرد آلود ہوائیں چلنے اور حد نظر محدود ہو جانے کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور حفر الباطن میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ابہا اور باہا میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔